بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ جارحیت اور ظلم و تشدد کا اہم اور بنیادی سبب ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ کم و بیش گزشتہ 2000 سال سے زائد عرصے سے زمین بوس ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ یہودیوں کے نزدیک یہ اس قدر اہم کیوں ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ اس کو فراموش نہیں کر پائے اور آج بھی اس کی اثر نو تعمیر کی خاطر دنیا کا امن تہو بالا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ 965 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے اور 926 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال فرما روا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی نبوت و حکومت عطا ہوئی جہاں ہوائیں ان کے لیے مسخر، پرندے ان کے حکم کے پابند اور ان کی بولیاں آپ کو سکھائی گئیں۔ بحری تجارت کی ابتدا کاری آپ سے ہوئی، چونکہ بحری سفر کا سارا انحصار باد موافق پر ہوتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھیں، اور ان کے بحری بیڑوں کو جس سمت کی ہوا چاہیے ہوتی ویسی ہی میسر آ جاتی۔ اسی طرح شیاطین اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے، جو ان کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیتے۔ ایک روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا بابرکت صندوق، جو آپ کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ اس میں آل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر استعمال کرتے، آگے رکھ کر عبادت کرتے، جنگوں اور لڑائی میں سامنے رکھتے تاکہ اس وسیلے سے فتح و کامرانی میسر آ سکے۔ ان تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر برکات نازل فرماتا اور انہیں نصرت و کامیابی عطا ہوتی۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور ان پر عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تہ تیغ اور ان کے شہروں کو تاراج کر کے انہیں علاقہ بدر کر دیا، ان کی اولادوں کو قتل اور باقی کو گرفتار کر لیا، اور مستزاد یہ کہ ان کا یہ مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں اس کا یوں تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس صندوق کے جانے کا بنی اسرائیل کو بڑا قلق اور غم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کے چھن جانے سے گویا رحمت خداوندی سے وہ محروم ہو گئے ہیں، جس کے سبب ان پر ذلت اور پستی غالب آ گئی ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی شیرازی بندی کرتے ہوئے انہیں جالوت کے مقابلے میں صف آرا کر رہے تھے تو یہ تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر ان کی طرف آن وارد ہوا۔ اس موقع پر ان تبرکات کے یوں اچانک دوبارہ مل جانے کو نیک و شگون اور دوبارہ عروج و بلندی کا اشارہ جان کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت کی قیادت میں متحد اور یکسو ہو گئے۔ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد آفریں دور بنی اسرائیل کے لیے عروج اور ترقی کا زمانہ ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مضبوط اور عظیم عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا جو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں 7 سال میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ صاحب معارف القرآن کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا
جو جنات کے سپرد ہوا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی وفات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر ہیکل سلیمانی کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کا کیڑا، جسے فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، اسے عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود فرش زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی وفات کی خبر ہوئی۔ صاحب تفسیر القرطبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ یہودیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف یہودیت کا بول بالا ہوگا اور اسرائیل اس کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کریں، جس کی بنا پر وہ فلسطین پر تو قابض ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر اور اردن پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی ساحلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع کروائی اور اب اس سازش کا آخری مہرہ استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔